سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ آج کل آپ سب کے علم میں ہے کہ تحریک لبیک ہے۔ جی ہاں، سڑکوں پہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ کہیں یہ بھی اطلاع ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جان سے بھی جا چکے، لیکن اصل چہرے جو تحریک لبیک کے کیا انہوں نے کیے، ایک ویڈیو آج آپ کو دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے آپ سمجھ جائیں۔ پیرو چک 9 ٹی وی انٹرنیشنل کی ٹیم نے رابطہ قائم کیا اور وہاں پہ حالات کا جائزہ لیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا سسٹم کو ڈسٹرب وہاں پہ کیا گیا، اور یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ کیا گیا۔ وہاں پہ جن لوگوں سے ہمارے رابطے ہوئے، 50 سال سے وہ بزنس کر رہے تھے، اپنی شاپ تھی اور وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے، یا اس میں یہ بھی کہہ سکتے کہ ایک فتنہ وہاں پہ پہنچا، اس فتنے کی وجہ سے 50 سال کی محنت کو 1 منٹ میں آگ لگا کر بالکل ختم کر دیا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، یہ افسوسناک واقعہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، جب ہم نے اس کے متعلق پتہ کیا تو بتایا گیا کہ اتنے حالات خراب کیے گئے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی مشکل کر دی، لوگوں کے لیے باہر نکلنا مشکل کر دیا گیا۔ کوئی باہر جاتا تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لوگ جو تھے وہ خوف میں مبتلا تھے، اور وہاں پہ جو اپنا بزنس وہ کر رہے تھے، وہاں انہیں اپنی زندگی بھی ایسے نظر آ رہی تھی کہ کسی وقت بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی حملہ کر دے۔ میں نے جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے باپ یہ بزنس کرتا تھا، پھر بھائی، پھر دوسری لوگ، اس طرح کافی لوگوں کا وہاں پہ روزگار لگا، لیکن یہ تحریک لبیک والوں نے اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی کیا وہ آپ سب کے سامنے۔ گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے۔ کل آپ نے دیکھا، آپ وزراء کے یہ بتا رہے جناب یہ اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں۔ اب 20 منٹ کی پریس کانفرنس میرے پاس بھی آئی ہے، اور تحریک لبیک والے جو ہے ان کے متعلق اصل چہرے جو وہ حقائق سے اٹھائے جا رہے، لیکن آج تک ان پر کنٹرول نہیں کیا گیا۔ آج امریکن ایمبیسی کے لیے گورنمنٹ کو تحفظ کی ضرورت نظر آ رہی ہے۔ کبھی اس طرح انہوں نے اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دیا ان لوگوں سے، تحریک لبیک والوں سے۔ وہاں پہ احمدیوں کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ کبھی کسی جگہ مسجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی کسی جگہ قبرستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی کسی وزیر نے آ کے، جس طرح اب یہ میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت نہیں کی، ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ لوگوں کو بچانے کی ان کو زیادہ فکر ہے، اپنے شہریوں کی ان کو فکر نہیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کا بزنس ایک دفعہ ختم ہو گیا تو نئے سرے سے آپ کس طرح شروع کر سکتے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے، کیسے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے؟ اور پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ یہ حالات ہوں کہ مذہب کے نام پہ کسی وقت بھی کسی کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح آپ آرام کی، عزت کی زندگی گزار سکتے؟ یہاں گورنمنٹ اپنے مفادات کے لیے تو ہر قدم اٹھاتی ہے، مگر عوام کے لیے انہیں کبھی فکر نہیں۔ یہ بندے مر گئے، کوئی فکر نہیں، کوئی بات نہیں، کسی کے بھی مر گئے۔ جہالت کا یہ معیار ہے کہ لوگ یہ بتا رہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے باہر نکل آتے ہیں۔ اسلام کو غلط رنگ میں پیش کر کے آج اس کے جو رزلٹ نکل رہے ہیں، اب ان کو یاد آیا کہ تحریک لبیک والے جو ہے ان کو اسلام کا علم ہے۔ اب ان کو یاد آیا کہ یہ ملک کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے، لیکن جب ان کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت ان کو یاد نہیں۔ پاکستان میں جس طرح احمدیوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، جس طرح وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا لوٹ مار کی جاتی ہے، اور پھر بچوں کو شامل کیا جاتا ہے، بڑوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ جہاں آپ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں نفرت پیدا کرنے کے لیے باہر سے اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ تیلی لگا کے ہر چیز جو ہے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ان کی دکان جلی، ان کا نقصان ہوا، یہ ہوا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو۔ ظاہر آپ نے جس شہر میں ایک دکان بنانی ہے تو اس جگہ سے لوگوں نے آ کے آپ سے خریداری کرنی،
لیکن جب آپ اس طرح کے حالات پیدا کر دیں گے تو کوئی وہاں پہ نہیں آئے گا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کس تکلیف سے یہ جو فیملی وہاں ہے جن کا یہ نقصان ہوا ہے وہ گزر رہی ہے، اور کس طرح وہ سوچ رہی ہے کہ کیسے ہم حالات کا مقابلہ کریں، کیسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کس علاقے میں جا کے اپنا بزنس کو شروع کرے، کیسے اپنے بچوں کو پالیں گے۔ آج کے دور میں مہنگائی اتنی ہے کہ اخراجات بچوں کے ہوں یا بڑوں کے ہوں بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ اسلام کے نام پہ لوگوں کے لیے یہ جس طرح کی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ کہاں اسلام میں اجازت اس چیز، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سے اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ اور جب ان کے لوگ پکڑے گئے تو پھر انہوں نے نیا ڈرامہ وہاں پہ شروع کر دیا، پھر وکلا کو ساتھ ملا لیا۔ ایک جاہل ہو تو بندہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، جب ہر جگہ پہ آپ کو جاہل نظر آئیں گے وہاں پہ آپ کیا کر سکتے؟ اتنا بڑا نقصان وہاں پہ کیا گیا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج نہ یہ پاکستان کے آپ سب کے علم میں ہے کہ دوست ہے، پاکستان کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان میں دیکھ رہا تھا کوئی بیچارہ ڈلیوری کرنے پیزا دینے جا رہا تھا، وہ بھی جان سے چلا گیا۔ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ کسی انسان کی کوئی ویلیو نہیں۔ موت کے لیے نکلنے والے یہ لوگ جو ہے یہ اعلان تو یہ کرتے ہیں کاش یہ زندگی کے لیے نکلتے، یہ زندہ رہنے کے لیے نکلتے، اپنے آپ کو اندر سے زندہ کرتے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو، اس میں بتایا جا رہا ہے جی ہم جا رہے ہیں جی جہاد کے لیے، ہم نے یہ پٹیاں لے لی ہیں، دوائیاں لے لی ہیں، ہم وہاں پہ جائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنی زندگی پہ اوپر کتنا ظلم کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ علماء، یہ پیر فقیر آپ کو استعمال کرتے ہیں جوتے کی طرح، آپ کے لوگ مر جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہاں پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جب آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کو کون پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جو حالات آج پاکستان میں ہیں کیا یہ اسلامی حالات، کیا یہ اسلام کے مطابق زندگی چل رہی ہے؟ کبھی غور کیا کہ لوگوں کی دکانیں جلا کے آپ کون سی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ بڑے ایک اہم سوالات ہیں، مگر جب آپ نے راستہ غلط اختیار کر لیا، جب آپ نے صرف یہ سوچا کہ ہم صرف استعمال ہوں گے، جب آپ کو اتنی عقل شعور یا سمجھ نہ آ سکی تو آپ نے دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر، دوسروں کے لیے جو مسائل آپ نے پیدا کیے، نہ تو آپ کی کوئی ویلیو ہے امریکن ایمبیسی کے سامنے جا کے آپ جو مرضی کرتے رہے، نہ کوئی امریکن ایمبیسی کو کوئی فرق پڑے گا، آپ کے جلوس نکالنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، اپنے ملک کو نقصان ہوگا، اپنے وطن کو نقصان ہوگا، لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ اس کو نقصان ہوگا، سڑکیں بند کرنے سے مریضوں کو نقصان ہوگا، سڑکیں بند کرنے سے مزدور کو نقصان ہوگا، جس نے صبح کام پہ جانا، اگر دیہڑی لگی تو ٹھیک ہے، نہ لگی تو بیچارے نے واپس آ جانا۔ کبھی غور کیا اس بات؟ کاش آپ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے، کاش آپ اسلام کو سمجھتے کہ اسلام مذہب ہے کیا۔ آپ کو علماء نے ایسے اسلام پہ ڈال دیا جس کی منزل ہی کوئی، جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں، جس کا آپ کو یہ بھی علم نہیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ جو حالات پاکستان میں اس وقت پیدا کیے گئے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، جس طرح احمدیوں کے اوپر وہاں پہ ظلم ہوتے، ان لوگوں کو کنٹرول کرتے۔ اب یہ تو کنٹرول کرنے کے لیے فورس نکلی ہوئی ہے نا، اور وہاں پہ کیوں نہیں گئی پیر چک؟ وہاں پہ لوگوں کے گھر جل گئے، لوگوں کے ڈیرے جلا دیے گئے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیے گئے، کوئی باہر نہیں نکلا۔ کتنے افسوس کی بات، کتنے دکھ کی بات۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے نہ کبھی اسلام کو فائدہ پہنچا، نہ پاکستان کو فائدہ پہنچا، نہ پاکستانی عوام کو فائدہ پہنچا، کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کا صرف نقصان ہے۔ انہوں نے مذہب کے نام پہ ہر چیز کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور مختلف رنگوں سے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے حالات پیدا کیے۔ اسلام آباد سے میں نے کل ہی بتایا تھا، ایسی چیزیں پکڑی گئی، پروگرام یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی حالات ایسے خراب کیے جائیں گے کہ پورے ملک میں بد امنی ہو۔ یہ پولیس نے وہاں کی جو ہے اس نے پکڑا۔ اگر ہماری پولیس اپنی ذمہ داری ٹائم پہ ادا کرتی ہے تو اس کے رزلٹ پہلے نکلنے شروع ہو جاتے۔
جب احمدیوں کے گھروں پہ احمدیوں کی دکانوں کو جلایا گیا، اس وقت یہ پولیس کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے والے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پولیس کی جو حالت بن چکی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کیونکہ پولیس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محب وطن نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کوئی بزدل ہے، کوئی ویسے غدار ہے جنہوں نے اپنا حلف لیا ہوا ہے، اس حلف کے مطابق نہیں چلتے۔ یہ تکلیف دہ جو واقعات آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر کسی پہ گزرے تو اس کو پتہ چلتا ہے، کسی کا نقصان ہو تو اس کو علم ہوتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ خود ہم لوگ یورپ میں رہتے، اللہ یہاں پہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ بھی کوئی نقصان ہو جائے تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا۔ تو یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 سال پرانا ان کا بزنس تھا، جوتوں کا کاروبار تھا، اور وہ ملیاں میٹ کر دیا گیا۔ یہ جناب تحریک لبیک والوں کے کارنامے ہیں، اور ان کے کارناموں سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے۔ آج یہ لوگ پاکستانی عوام کے دشمن بن چکے، پاکستانی نوجوان نسل کو برباد کرنے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے زبان جو استعمال کی اس میں سے گندگی، غلاظت اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلی۔ کل پولیس نے ان کے اوپر جیسے ہی چترول کی، کامرس میں لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا، ایک بندے نے نہیں کہا کہ غلط ہوا۔ لوگوں کو ان کے اصل چہرے جو ہیں وہ پتہ چل چکی ہے۔ مجھے کئی میسج آئے کہ ان کا علاج بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اب یہ مضبوط ہو چکے ہیں، مگر اگر پاک فوج چاہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، جہاں ان کو اپنے مسائل نظر آتے ہیں وہاں پہ کنٹرول کر لیتے۔ روز بارڈر پہ کبھی کسی فوجی کی لاش آتی ہے، کبھی کسی فوجی کی، فوجیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ ملک کو دہشت گردی کی طرف کون لے کے گیا؟ صرف اس لیے کہ اپنی گورنمنٹ ہر کوئی بچانے کے چکر میں دوسروں کا بیڑا گرک کرتا رہا۔ تو جناب بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ جو میں آپ کو دوبارہ آج بتا رہا ہوں، اور ابھی تک جو افسوس کی بات ہے، نہ مریم نے کوئی رابطہ اس فیملی سے کیا، نہ کسی اور نے کیا، اور نہ ان سے پوچھا کہ جناب آپ کس سال میں ہیں، آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہے جو سارا دن ٹک ٹاک پہ ویڈیو چلتی ہے، جی میں کام بڑے کر رہی۔ یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔